अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये है चकवाल का एक बड़ा कस्बा और इस कस्बे में हुआ एक नहायत बड़ा वाक़या, दिल खराश वाक़या, और इतना कि इंसान सुन के उसकी अकल दंग रह जाए कि एक इंसान और उसकी जो ज़िंदगी है वो किस कदर गैर यकीनी और बड़ी अलमनाक। तो इस वाक़े पे बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं यहाँ के एक बहुत ही मुअज़्ज़ज़ फ़र्द जिनका नाम है ख्वाजा ज़फ़र साहब। अस्सलाम वालेकुम जनाबे वाला, आप खैरियत से हैं जी? खुशबाश हैं। आप ये बताएं कि ये जो आपके गांव के अंदर वाक़या हुआ था और इस वाक़या के अंदर पूरी की पूरी बारात बशमूल दूल्हा मियाँ के सारी मौत की आगोश में चली गई। आप इस वाक़या के बारे में आप क्या जानते हैं? हाँ, गिलगित डटी है। अब बेलियो इधर लगा हो ना यार, उसके बारे में कुछ होना है ना। जनाबे वाला। हाँ जी, आपके गांव के अंदर एक बारात गई थी, गिलगित गई थी या अस्तौर गई थी, और उस गिलगित अस्तौर जाने वाली बारात के साथ क्या वाक़या हुआ जी? वो दरिया में गिर गई थी। दरिया में गिर गई थी? जाते हुए गिर गई थी? आते हुए। दुल्हन को लेकर के आ रहे थे? पूरी बारात आ रही थी और दुल्हन को लेकर के आ रही थी। हाँ जी, बिल्कुल। एक बड़ी गाड़ी के अंदर थे सारे? ये कोस्टर थी। कोस्टर जो होती है कितनी 32 सीटर कितनी होती है, और उसमें उन्होंने वहीं से हायर की? हाँ जी, उधर थी। और यहाँ से कार वगैरह में गए, यहाँ से पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे गए थे, वैगन पे गए थे? लोकल गए थे। कितने अफराद गए थे जी यहाँ से? इधर से मेरा ख्याल है 17 आदमी गए थे। 17 बंदे गए थे, बाकी और आ रहे थे ना, जो रूट की गाड़ियाँ उन पे बैठ के गए थे। हाँ जी। और वहाँ पे कहाँ, गिलगित गए, अस्तौर गए थे? स्टोर गए थे ना, वो अस्तौर गए थे। स्टोर से वापस आ और अस्तौर में उन्होंने, खाई साहब आइएगा ज़रा इधर ही बैठ जाएं। तो आप फिर वो वहाँ से गई थी बारात वापस, वहाँ कितने दिन रुकी जी? वहाँ पे मेरे ख्याल में 2 दिन रही। 2 दिन रुकी। 2 दिन के बाद वो निकाह का अमल हुआ, हाँ जी। और फिर दुल्हन को लेके सारी बारात वापस आ रही थी। उनके भी लोग काफ़ी थे सुना है? उनके भी लोग थे 17। ये बारात से ज़्यादा तो उनके लोग वापस उनके साथ आ रहे थे। खाने आ रहे थे। 2 गाड़ियाँ थी ना, 2 गाड़ियों में आ रहे थे ना उनके। 2 अस्तौर गाड़ियाँ लेकर के आ रहे थे, 2 अस्तौर से 2 कोस्टर लेकर के आ रहे थे। और फिर क्या हुआ जी? गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, गाड़ी गिर गई। गाड़ी का एक्सीडेंट कैसे हुआ जी? ये तो बता, ड्राइवर ही बता देता, हम लोग उधर मौजूद। अच्छा, वो कहते हैं कि ज़्यादा मोड़ काटते हुए खाई में जा गिरी। ऐसे बैठे ना 2 मिनट, आप खासा बैठिएगा, आपको इल्म ज़्यादा, आप बात अच्छी कर लेते हैं। कहते हैं तबलीगी गूंगे को भी ज़बान दे देते हैं, ये बात सही है? तबलीग का हर बंदा जो है अच्छी गुफ्तगू करने की अहलियत उसके अंदर डेवलप हो जाती है। आप तो पहले ही माशाअल्लाह एक मुअज़्ज़ज़ इंसान थे, आज भी हैं। आप क्या जानते हैं इस बारात के बारे में? बस जो भाई शबीर ने बताया हमें, ऊंचा बोले। इतनी जो भाई शबीर ने बताया इतनी कि हमें भी खबर है। अच्छा। और बाकी खबरों में ही हमने तो सुना था। अच्छा। कि बारात वापस आ रही थी और मोड़ काटते हुए यानी क्या स्पीड ज़्यादा थी। रास्ते ऐसे है ना कि वहाँ अच्छा। पे अक्सर या भी चंद दिनों पहले भी ऐसी बारात आ रही थी। वो तो रूट की गाड़ी थी ना? बस रूट की गाड़ी, मतलब वो उसका काम ही था अस्तौर से या गिलगित से पिंडी वाला, है ना? तो मोड़ काटते हुए स्पीड ज़्यादा होगी, फिर दरिया में जाके गिर गई। नहीं, अभी तो मशीनरी है, मिसाल है मेरे पास ये रख दिया, आपके पास ये मोबाइल है, मशीन है ये। हाँ जी। ये तो किसी टाइम भी खराब हो सकता है। ठीक है। अच्छा, गाड़ी खराब हो गई? गाड़ी ऐसी कुछ चीज़ निकली, उसकी गाड़ी एक्सीडेंट हुई है तो दरिया में जाके गिरी। और क्या फिर पूरी की पूरी दरिया में बह गई थी बारात, सारे लोग? हाँ, वो गाड़ी पूरी बह गई। गाड़ी कल्टियाँ खाते हुए नीचे गई थी?
تو پھر گاڑیوں بندوں کا تو اندر ہی کچومر نکل گیا ہوگا. اتنی گہری کھائی دریا کے اندر جب ایک گاڑی گرتی ہے جی باجی اور کلٹیاں کھاتی بھی گرتی ہے تو پھر جو سواریاں تو نیچے شاید ہی کچھ سلامت بچے, ایسے ہی ہے بس, جس کو اور پھر وہ پانی میں بہہ گئے سارے. کچھ بہ گئے, کچھ گاڑی کے اندر ہی رہ گئے. اچھا, تو یہ ہوا واقعہ وہاں پہ کہ ساری جو بارات کے لوگ تھے وہ سارے لوگ دریا کے اندر بہہ کے چلے گئے اور دولہا بھی بہہ کے چلے گئے دولہے کا اور سننے میں آ رہا ہے دلہن بچ گئی, دلہن بچ بچ گئی, گئی تھی. دلہن بچ گئی تھی. دولہا, اس کا بھائی, اس کی والدہ ایسے اور دیگر باراتی جو ہیں, باقی اکا دکا لوگوں کی لاش مل گئی, جی جی بالکل لیکن بارات ساری بہہ گئی. بہ گئی پانی. ایسے ہی ہوا. تو یہ بہت بڑی ٹریجڈی ہے. تو میں نے تو یہ سنا کہ ان کے جو بڑے بھائی ان کی بھی اولاد نہیں تھی, تو گویا اس اعتبار سے تو ان کی نسل ہی ختم ہو گئی. تو یہ بہت بڑی ٹریجڈی ہوئی ہے. اور آج کل چونکہ گلگت وغیرہ میں استور کے اندر جو ہے بارات لے کے جانا, پہلے لوگ جاتے تھے وہاں فاٹا کے اندر, جو جس کو ہم کہتے ہیں قبائلی علاقہ, وہاں سے لوگ شادیاں کر کے لاتے صاحب تھے. یہ گلگت کا ٹرینڈ بن گیا ہے. ابھی بن گیا ٹرینڈ گلگت کا, استور کا, سکردو وغیرہ کا. ابھی لوگ یہاں جاتے ہیں. یہ جو یہاں کی آبادی ہے یہ شیعہ لوگ ہیں, ایسے ہی ہے کچھ, اکثر جو ہے وہ شیعہ اکثریت وہاں شیعہ لوگوں کی ہے. تو یہاں سے لوگ باراتیں لے کے جاتے ہیں, وہ بھی شیعہ ہوں گے. ایسے ہی. اچھا, تو بہرحال جی یہ بڑے افسوس کا مقام ہے کہ پورے کی پوری جو بارات ہے بڑا پیسہ خرچ کیا, بڑی تگ و دو کی, اور جانوں سے بھی گئے. بس لیکن ایک انسان کو کیا پتہ ہوتا ہے جی, ہر بندے کا وقت مقرر ہے. ہر بندے کا وقت مقرر ہے. جی جی. یہ ہمارا ایمان ہے کہ ہر بندے کا وقت مقرر ہے, اور جتنی زندگی کسی بندے کے حق میں لکھی ہوئی ہے اتنی ہی زندگی اس نے جینا ہے, اس سے زیادہ بڑھ کے وہ نہیں جی سکتا. ہاں جی, آپ بتائیں جی کیا ہوا تھا؟ کتنی بارات جو ہے ساری بارات دریا میں بہہ گئی. جو ہم نے سنا ہے وہ تو یہی بات ہے, بس سارے دولہا بھی, اس کا بھائی بھی, اس کی والدہ بھی, اور جو یہاں سے باقی کسی اکا دکا بندے کی لاش ملی, باقی تو لاشیں بھی نہیں ملی, اور دلہن بچ گئی سلامت. ایسا ہی ہے. تو یہ واقعہ ہوا جی, بڑا المناک اور بڑا. شیعوں کو رشتہ دیتے ہیں, 1.5-2 لاکھ روپے لیتے ہیں میرے خیال میں. شیعوں کو رشتہ دیتے ہیں, شیعوں کو دیتے ہیں. اور گلگت سکردو والے, استور والے شیعوں کو رشتہ دیتے ہیں. اور کتنے پیسے لیتے ہیں؟ 1.5-2 لاکھ. 1.5-2 لاکھ, 2-2.5 لاکھ, الگ الگ ہے. جتنی ینگ اور خوبصورت لڑکی ہوگی اتنا ریٹ زیادہ ہوگا. بچوں والی ہوگی یا یافتہ ہوگی وہ تو اتنے کم پیسوں میں کام بن جاتا ہے. تو جن لوگوں کی شادیاں نہیں ہو پاتی وہ پھر سارے گلگت استور جاتے ہیں. پہلے وہ جاتے تھے ہمارے قبائلی علاقوں کے اندر, اب زیادہ رجحان جو ہے وہ گلگت استور کا ہے. تو یہ آپ کے گاؤں کی واحد بارات تھی جو وہاں پہ جا رہی تھی؟ پہلے بھی گئی ہوئی تھی؟ پہلے بھی کافی گئی ہوئی ہیں, کافی لوگوں نے شادیاں کر کے لائی تھیں, اس لیے یہ لوگ گئے تھے. تو لیکن بہرحال قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا. اور خواجہ صاحب کہہ رہے ہیں, بالکل درست فرما رہے ہیں, ہر بندے کا گنتی کے سانس لے کر کے وہ دنیا میں آیا ہے, اور یہ الٹی گنتی جو ہے وہ چل رہی ہے. اور ہم سارے لوگ جو ہیں اپنی اپنی قبروں کی طرف چلتے ہوئے جا رہے ہیں. ہم نے کتنا سفر کر لیا ہمیں پتہ ہے, ہمیں جو کر لیا ہمیں پتہ ہے, جو باقی ہے ہمیں کوئی پتہ نہیں. ہو سکتا ہے اگلا قدم جو ہے وہ آخری قدم ہو سکتا ہے بہت سال پڑے ہوں, مگر اس کا علم صرف اللہ کی ذات کو ہے, اور اس کا علم کسی کو نہیں ہے. ہاں ایک بات ہے کہ گلگت جانا ہے نا جی, تو معافی تلافی کرا کے جائیں بندے. اچھا, جس کے ساتھ کوئی لین دین ہے وہ کرا کے جائیں, کیونکہ وہاں تو گارنٹی کے ساتھ آخری سفر ہی ہو سکتا ہے. یعنی کہ 99% جو ہے نا وہ سمجھیں وہ موت کا رستہ ہے.
99% جو آپ بات کر رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ کئی اور باراتیں بھی گری ہیں جی کافی دریا کے اندر. جی اور اکثر براتیں ہی گرتی ہیں, زیادہ ایکسیڈنٹ براتوں کے ہوتے ہیں. نہیں وہ پھر جو گاڑیاں جو لے کر کے آنے والا ڈرائیور ہے وہ غصے میں ہوتا ہے کہ یار میرے گاؤں سے کیوں یہ جو ہے عورتیں ڈوڈو کے کھڑدے پہن, یا تو اس کو غصہ ہے یا خوشی میں اڑ رہا ہوتا ہے بھی چلو ایک اور رشتہ داری بن گئی پنجاب کے. اچھا تو بہرحال یہ خطرناک کام ہے, بہت خطرناک. تو مطلب یہ ہے یعنی بندہ بے شک ساری زندگی کنوارا رہ جائے گلگت نہ لیکن گلگت استور نہ جائے, اور اگر جائے تو پیدل جائے اور پیدل آئے, پیدل جائے. یا پھر یہ بڑی شاندار سواری ہے یہ چاند گاڑی جو ہے, چاند گاڑی اس کے اوپر یہ بڑی شاندار سواری ہے. چاند گاڑیاں لے کے جائیں, چاند گاڑیوں کی بارات لے کے جائیں, یہ بھی خطرناک ہے. اچھا اگر نیچے نہیں گریں گے نا تو اوپر سے بھی تودے گر جاتے ہیں نا مٹی کے, اس کے نیچے بھی آگے کئی کی گاڑیاں کچلی گئی. تو پھر بندہ تیز رفتار رکشہ لے جائے, نہیں پھر بندہ موٹر سائیکل لے جائے, ہیلی کاپٹر پہ جائے یا جہاز پہ جائے, اس کے بھی تو حادثے ہوتے ہیں. جنید جمشید 6 شہید ہو گئے. چلو وہ ایک وہ کم ہے نا, اچھا وہ بہت کم ایسے ہیں. تو کیسے جائے پھر بندہ, پیدل آئے جائے, جہاز کے ذریعے جائے, پیدل بھی خطرناک ہے. تو جس بندے جو بندہ جہاز پہ آ جا سکتا ہے اس کو یہاں پہ سینکڑوں رشتے مل سکتے ہیں, اس کو وہاں جانے کی ضرورت کیا ہے؟ نہیں اتنا بھی نہیں ہے. جہاز کے کتنا بہت ہوگا, 20-25 ہزار 30 ہزار کرایہ ہے ون سائڈ کا, دونوں سائڈ کا 50 ہزار ہو جائے گا. تو آپ کا مشورہ یہ ہے جہاز پہ کہ اگر آپ نے گلگت استور سکردو شادی کے لیے جا رہے ہیں تو آپ جہاز پہ جائیں. ویسے بے شک ویگنوں پہ جاتے رہیں, شادی کرنے جانا ہے تو پھر آپ نے جہاز پہ جانا ہے. بہت پڑتی ہے نا. جزاک اللہ, سو نائس آف یو. پلاٹوں کی بات آپ سے کرتے ہیں. ملے تو یہاں پہ بہت جہاز ہیں کوئی نہ کوئی پکڑ گیا. اچھا